ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد۔ اور جنہیں علم ملا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا وہی حق ہے، اور عزت والا سب خوبیوں سراہا کی راہ بتاتا ہے۔ اس سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ قیامت آئے گی۔ کافر قیامت کا ڈٹ کر کے انکار کرتے تھے، اور اہل ایمان پورے یقین کے ساتھ جم کر کے قیامت کا اعتراف اور اقرار کرتے تھے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ علم والے جانتے ہیں کہ تمہاری طرف جو اترا ہے وہ بالکل حق ہے، لیکن کافروں کا معاملہ کیا ہے؟ کافر کیا کہتے تھے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں جو تمہیں خبر دے کہ جب تم پرزے ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ تو پھر تمہیں نیا بننا ہے۔ یعنی یہ کافر بالکل قیامت کا انکار کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت آنا نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور کافر انکار کرتے ہیں۔ کافروں نے کہا تھا، کافر سے مراد وہاں پر وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ قیامت میں اٹھنے کو ہم نہیں مانتے، یعنی قریش کے کفار مذاق کے طور پر یہ بات کہا کرتے تھے کہ حل ندلکم، کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں؟ مرد سے مراد وہ لیتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم تم کو ایسا مرد بتا دیں کہ اذا مزقتم کل ممزقن، جب بالکل پرزے ہو کر کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، یعنی جب تم مرو گے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو کر کے مٹی کے اندر مل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید۔ تو وہ کہتے تھے کہ کیا تو پھر دوبارہ تم کو بنایا جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا؟ یہ بات وہ لوگ مذاق کے طور پر کہا کرتے تھے۔ تو رب نے فرمایا کہ اہل علم جانتے ہیں کہ تمہارے پاس جو تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے وہ بالکل حق ہے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ حق کا انکار کرتے ہیں، اور کیا کہتے تھے؟ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کیا اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا یا اسے سودا ہے، یعنی جنون ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب اور دور کی گمراہی میں ہے۔ وہ لوگ دو باتیں کہتے تھے، ایک تو کہتے تھے کہ یا تو انہوں نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور یا پھر وہ کہتے تھے کہ ان کو جنون ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ افتراء وہ ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ کو اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کرے، اور کذب جو ہوتا ہے یہ کبھی کبھی دوسرے کے کہنے پر بھی بندہ کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جنون ہے یا انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ تو کافروں نے معاذ اللہ اس طرح کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جب کہی تو رب نے فرمایا بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دعویٰ کی تردید فرمائی کہ میرے محبوب کو نہ جنون ہے نہ میرے محبوب افتراء کرتے ہیں، کیونکہ میرے محبوب ان دونوں عیبوں سے پاک ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مذکورہ بالا باتیں کرنے والے کافر ایسے ہیں کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حالانکہ ان کو یقین کر لینا چاہیے کہ ان قریب آخرت میں وہ عذاب میں بھی گرفتار ہوں گے، اور دنیا کے اندر وہ گمراہی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ بندہ غور کرے
جب حق بات کہی گئی تو معاذ اللہ کافروں نے کہہ دیا کہ یہ گھڑ رہے ہیں یا معاذ اللہ ان کو جنون ہے. تو اس طرح کے مواقع پر کافر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. رب نے فرمایا اہل علم جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ علماء کرام دلائل کی روشنی میں حق کو واضح کرتے ہیں تو جو لوگ کافر ہیں یا کافروں سے میل جول رکھتے ہیں وہ اس کے اندر کیڑے نکالتے ہیں. آج بھی اہل ایمان کو چاہیے، خاص طور سے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ یا جو عام لوگ ہیں دین کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ان کو چاہیے کہ علماء سے جڑ کر کے رہیں، کیونکہ اہل علم سے اگر وہ نہیں جڑیں گے تو کافر ان کو کیا کیا سکھائیں گے. آج آپ دین سے دور رہنے والے، علماء سے دور رہنے والے لوگوں کا حال آپ دیکھ لیں. اسلام پر جو اعتراض کل تک کافر کیا کرتے تھے، آج وہی اعتراض کالج میں پڑھنے والے نام نہاد مسلمان بھی اسلام کے اوپر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں نے اس کی کئی مثالیں کئی بار آپ کے سامنے رکھی ہیں. جیسے ایک اسکول کے مسلمان اسٹوڈنٹ کا جب یہ انٹرویو لیتے وقت میں پوچھا گیا کہ اسلام نے مرد کو 4 شادی کرنے کی اجازت دی ہے اور عورت ایک ہی شادی کر سکتی ہے، اس کے بارے میں اگر تم سے سوال کیا جائے تو تم کیا جواب دو گے؟ تو مسلمان اسٹوڈنٹ کو جواب دینا چاہیے، لیکن جب وہ علماء کے قریب نہیں ہوا، اہل علم سے ملا نہیں، خود علم پڑھا نہیں، تو وہ کیا کرتا؟ معاذ اللہ ایمان لانے کے بجائے اس نے کیا کہہ دیا کہ یہ بات تو خود میری بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو یہ کفار کا طریقہ، اسلام کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اسلام کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی. ابھی پچھلے دنوں میں نے جب ایکس مسلم کے بارے میں گفتگو کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یا تو کافر ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پہلے مسلمان تھے اب کافر ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو واقعی پہلے مسلمان تھے لیکن دین اور اہل علم سے دور ہونے کی وجہ سے کافر ہو گئے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں جیسے قیامت کا انکار کافر کرتے تھے، آج ایکس مسلم بننے والے لوگ بھی قیامت کا انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عذاب کیسے ہوگا، ہم نے قبر کے اندر کیمرے لگا کر کے دیکھ لیا کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے، ہم نے قبروں کو کھود کر کے دیکھ لیا کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے. تو معاذ اللہ یہاں پر کفار کا قیامت کے اوپر جو اعتراض تھا وہ اعتراض ان لوگوں کی زبانی بھی ہم سن رہے ہیں جو مسلمان ہونے کا لیبل لگاتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے. رب نے فرمایا اہل علم جانتے ہیں کہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا وہ بالکل حق ہے. تو اہل علم جانتے ہیں اور اہل علم سے جو قریب ہوگا وہی جانے گا. آج اگر یہ گمراہیت، الہاد اور بے دینی پھیل رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کالج اور اسٹوڈنٹ کا طبقہ علماء سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. یہاں تک لوگوں نے، کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے علماء سب ایسے ہی ہوتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر سے غلطی ہو جائے تو ڈاکٹر کی غلطی مانتے ہیں، سب ڈاکٹروں کو بدنام نہیں کیا جاتا، لیکن عالم سے غلطی ہو جائے تو سارے علماء کو بدنام کیا جاتا. وجہ کیا ہے؟ یہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے کہ علماء کو بدنام کرو. علماء جب بدنام ہوں گے تو مسلمان عوام علماء سے دور ہوگی، علماء سے جب دور ہوگی تو ان کو صحیح اور پیور مال نہیں ملے گا، تو ہم ان کو اپنا بنایا ہوا نقلی مال سپلائی کریں گے، غلط عقائد اور غلط نظریات ان کے دل کے اندر اتار پائیں گے. تو رب نے فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَالْحَقُّ، اور جنہیں علم ملا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا وہ حق ہے. اہل ایمان کا تو طریقہ یہی ہوتا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا ہے تو وہ حق ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اپنے دماغ کی غلطی مانے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ یہ سمجھ لیں، بہت سارے ڈاکٹر، انجینئر، جج یا اس طرح کے جو بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جب وہ کوئی بات کسی کو بتاتے ہیں تو ڈاکٹر کی بات اگر مریض کو سمجھ میں نہیں آئی، انجینئر کی بات اگر اس کے گراہک کو سمجھ میں نہیں آئی، یا جج کی بات اگر کسی مجرم کو سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ اب بڑا آدمی ہے کہہ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، ہم نہیں سمجھ پائیں تو کیا ہوا. دنیا کا بڑا آدمی اگر کچھ کہہ دے تو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کیا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، انہوں نے پڑھائی کی ہے. تو جب ان کی پڑھائی پر اتنا یقین ہے تو اللہ اور اس کے رسول جو فرما رہے ہیں وہاں پہ سمجھ میں نہ آئے تو کیڑے کیوں نکالنے لگ جاتے ہیں. وہاں پر بھی یہی کہنا چاہیے کہ جب اللہ اس کے رسول نے کہا ہے تو بالکل یہ حق ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو یہ ہماری غلطی ہے. آج تو معاشرے میں آپ دیکھ لیں جو لوگ پنچایت کرتے ہیں، اگر کوئی مکھیا گاؤں کا اگر کوئی بات کہہ دیتا ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے تب بھی مان لیتے ہیں. تو گاؤں کے مکھیا کا اتنا احترام اور اللہ اس کے رسول کا احترام دل میں نہیں ہے، یہ ایمان کی بڑی کمزوری ہے. بعد مشائخ نے فرمایا
کہ وہ انسان جس کا دل کفر، معاصی اور جرائم سے زنگ آلود ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے جو بچپن ہی سے اپنے وطن سے بے وطن ہو جائے. پھر جب وہ بڑا ہوا تو اسے اپنے وطن کی باتیں یاد نہیں رہتی، اور یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آتی بلکہ اختلاف کرتا، بولے نہیں ایسا نہیں تھا ایسا تھا. تو فرمایا یہی حال نفس کا بھی حال ہے کہ نفس کا مارا ہوا انسان دنیا میں پھنسا تو اب دنیا کے اندر ایسا پھنس گیا کہ آخرت کو انکار کرتا ہے. بولے وہاں پہ کیا ہونے والا ہے، قیامت کیسے آئے گی، یہی نہیں بلکہ یاد دلاؤ تو ہنسی بناتا ہے. اور یہ کبھی نہیں سوچتا کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی پشت میں ہم لوگ تھے اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے ان کو جنت سے یہاں پہ اتارا ہے. تو جس طرح دنیا کا انسان بھول جاتا ہے، ایسے ہی اپنے انجام اور اپنے آغاز کو بھی غافل انسان بھولا ہوا ہے. اب جو بھولا ہوا ہے اس کی سزا کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. کیا انہوں نے نہ دیکھے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے آسمان اور زمین سے، ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے. یعنی رب نے فرمایا کہ کیا انہوں نے وہ برائی نہیں دیکھی جو ان کی عذاب کا سبب بننے والی ہے؟ تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. آسمان اور زمین کا اللہ نے ذکر کیا. اب ظاہر سی بات ہے اوپر آسمان نیچے زمین اور ساری خدائی خدا کی، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی. اب اگر انسان بھاگنا چاہے گا تو کہاں پہ بھاگے گا؟ کوئی راستہ ہے ہی نہیں بھاگنے کا. آسمان سب اسی کا اور زمین سب اسی کی. رب نے فرمایا انہوں نے اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھا ہے، یعنی اللہ نے فرمایا ہم نے پورا گھیر کر کے رکھا ہے، پوری طرح اس کو گھیر کر کے رکھا ہے. تو اب جب پوری طرح اللہ نے ان کو گھیر کر کے رکھا ہے تو ان پر عذاب آئے گا تو کیسا آئے گا؟ تو فرمایا ان نشا نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم چاہیں تو زمین میں دھسا دیں، جیسے قارون کو دھسا دیا. وہ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ نہیں مانوں گا نہیں مانوں گا، رب نے جب دھسایا تو ہاتھ جوڑا تھا معاف کر دو موسیٰ کا، نہیں زمین اور پکڑ، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو. ہاتھ جوڑتا رہ گیا اور زمین کے دھستا چلا گیا. جو خزانہ زکوٰۃ کے اندر دینے سے انکار کر رہا تھا وہ سارا خزانہ بھی اس کے سر پہ لاد دیا، خود بھی زمین میں دھستا گیا اور اس کا خزانہ بھی دھستا گیا. تو رب نے فرمایا ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، زمین میں دھسا دیں، یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں. آسمان بھی اللہ ہی کا ہے. رب نے فرمایا ہم چاہیں تو انہیں آسمان سے ان پر ٹکڑا پھینک دے، جیسے اصحاب ایکا پر آسمان سے پتھر برسائے جب انہوں نے جرائم کا اعتراف کر لیا اور عذاب مانگ لیا تو اللہ نے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ آسمان سے پتھر کے ٹکڑے ان کے اوپر برس پڑے. رب نے فرمایا کہ اب بھی اگر کوئی بندہ نہیں سمجھتا تو یہ اس کی ناسمجھی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے. اب جو بندہ رجوع لاتا ہے اسی کو تو سمجھایا جائے، وہی تو سمجھے گا نا. اب جو کہتا مجھے نہیں ماننا تو اس کو کیا ماننا ہے؟ تو فرمایا کہ یہاں پر عبد منیب کے لیے، عبد منیب کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا عبد منیب بن جاتا ہے. اور ابو سعید کرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں منیب وہ ہے جو ہر اس شے سے روگردانی کرے جو اللہ تعالیٰ سے بات رکھے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جائے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرے. تو بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو مان جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، کہے نہیں سائنس یہ کہتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، ہم کو ٹیچر نے یہ پڑھایا ہے، تو وہ پھر اسی میں پھنسا رہتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں نہیں آتا تو پھر پریشان حالی کا شکار ہو جاتا ہے. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں نے حضرت معروف خرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ عرش الہی کے نیچے مدہوش ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کون ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے. پھر بھی فرمایا کون ہے؟ انہوں نے عرض کی مولا یہ تو ہی بہتر جانتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ معروف خرقی ہے جو میرے عشق میں غرق ہے، اسے سوائے میرے دیدار کی کوئی شے ہوش میں نہیں لا سکتی. یہ ہوتا ہے عبد منیب. بندہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے اسے کہتے ہیں عبد منیب. حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا ایک بار میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے خوبصورت نوجوان کو طواف کرتے دیکھا، اس کے حسن و جمال سے بالکل میں میوے حیرت تھا، اور میرے ساتھ جو میرے مریدین تھے وہ بھی دیکھ کر کے حیران تھے. میں اسے دیکھ کر کے رونے لگا. جب دیکھ کر کے رونے لگا تو میرے ساتھ والوں نے یہ کیفیت دیکھ کر کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی افسوس شیخ ابراہیم بن ادم پر غفلت چھا گئی. یعنی اتنا بڑا اللہ کا ولی خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہا ہے، اللہ والے تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں.
پھر اسی ساتھی نے مجھ سے پوچھا حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں اور نوجوان کو غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو ابراہیم بن ادم نے کہا بھائی میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک پختہ وعدہ کیا ہے، اور وعدہ کیا تھا میں نے اللہ تعالیٰ سے کہ فرماتے میں ہرگز اس وعدے کو نہیں توڑوں گا، لیکن اب لگتا ہے وعدہ ٹوٹ رہا ہے، میری آزمائش ہو رہی ہے۔ کہا یہ جو نوجوان ہے نا جس کو تم دیکھ رہے ہو نا خوبصورت نوجوان، یہ میرا لخت جگر اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب یہ چھوٹا بچہ تھا تو میں بادشاہی کو چھوڑ کر کے گھر سے آ گیا تھا، تو اس کو بھی گھر پر چھوڑ کر کے آیا تھا۔ آج میں خانہ کعبہ میں پہنچا ہوں تو دیکھ رہا میرا بیٹا جوان ہو کر آج خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا، یہ بڑا ہو گیا ہے، اس کی جوانی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں پھسل نہ جاؤں۔ تو اسے کہتے ہیں عبد منیب۔ اگر بچپن کا بچھڑا ہوا بچہ جوانی کے اندر خوبصورتی کے عالم کے اندر باپ کو مل جائے تو باپ کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہیں گے، تو اپنے بچے سے لپٹ کے رو پڑے گا۔ لیکن اللہ کے یہ سچے بندے جو رہتے ہیں نا عبد منیب، یہ ہوتے ہیں کہ بچپن کا چھوٹا ہوا بچہ جوان کڑیل جوان بن کر نگاہوں کے سامنے آ گیا، دل کہتا ہے لپٹ جاؤ، کہتے نہیں خدا کو چھوڑ کے میں کدھر رغبت کروں گا ہی نہیں، میں نے اپنی ساری توجہ اپنے مولا کی طرف کر دی ہے۔ تو اسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اس میں نشانی ہے کس کے لیے؟ ہر اس بندے کے لیے جو اس کی طرف رجوع لانے والا ہے، کیونکہ جب بندہ غور و فکر کرے گا تو اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع لائے گا تو ساری دنیا کو بھول جائے گا۔ تو کافروں کے جو اعتراضات تھے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر جواب عطا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نور قرآن سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے، ہمارے دلوں کو مولا قرآن کے انوار سے منور مجلہ فرما دے، قرآن پڑھنے سننے سمجھنے عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن مقدس کو مولا قبر میں ہمارا بہترین ساتھی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ